د تقریر د پاره چې کوم اخیرانی سټوډنټ ته احتشام الحق 10E غیر غواړم چې تقریر وکړي په سیرت النبی باندې. الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. محترم و معزز اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی افضل و اشرف، اکرم اور بالا موضوع ہے، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم اور معطر نام سے معنون ہے. ویسے تو سیرت کا معنی کسی کی کارکردگی اور کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر اور کوئی مقرر، کوئی مفکر اور کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے پیغمبر کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. اسی لیے میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر نگاہ ڈالوں گا. سامعین مکرم، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس روئے زمین پر جب بھی لادینیت کا پرچار کیا گیا، اس روئے زمین پر جب بھی ظلم و ستم کو رواج دیا گیا، اس روئے زمین پر جب بھی فرعونیت اور شیطانیت کا نعرہ لگایا گیا، اس روئے زمین پر جب بھی انسانوں کو پتھروں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، اس روئے زمین پر جب بھی اللہ رب العزت کی قانون کو، اللہ کے زمین پر اللہ رب العزت کے قانون کو تباہ و برباد کیا، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین بندوں کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. اور ہاں، تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں ظلم و ستم کا رواج تھا. بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لادینیت کا پرچار تھا. لیکن ایسی ہی تاریکی کے حالت میں، ایسی ہی جہالت کے حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالمی انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا، اور اسی کی تعلیمات سے اس پورے جہان میں انقلاب برپا ہو گئی. سامعین مکرم، میرے پیغمبر کے سیرت کے بارے میں اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لعیقہ اماں صدیقہ اور باغ نبوت کی اندلیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے. اور ہاں، میرے نبی کی سیرت بڑا ہی افضل ہے، کیونکہ جب میرا نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، اور جب غصہ میں آئے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، اور جب عمل کرے تو شریعت بن جاتا ہے، اور جب گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، اور جب قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے. اور ہاں، صدیق کی صداقت یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب سے برپا ہوا تھا. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب سے برپا ہوا تھا. اور حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
انقلاب سے برپا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب سے برپا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی سیرت نے صحابہ کے زندگیاں بدل کر رکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت فرماتے ہیں، اللہ کل میرے کافر سے مقابلہ ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، وہ پھر مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے کان، ناک، ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور کل آپ کے دربار میں حاضری ہو تو مجھ سے سوال کرے کہ اے عبداللہ یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ کان کہاں کٹوائے، اور میں جواب دوں تیرے دین کی خاطر، اور تو کہے صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ اور ہاں سامعین کرام، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جب دشمن کی تیر اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جامع شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن سامعین کرام، آج بھی وہی ہدایت ربانی موجود ہے، آج بھی وہی دعوت آسمانی موجود ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے۔ احادیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، مشکات میں، ابن ماجہ میں، موطا امام احمد بن حنبل میں میرے نبی اور میرے محبوب کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ موجود ہے، لیکن آج وہ فضا اور وہ ماحول نہیں بن رہا ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ آج اسی طرح عدل اور انصاف نہیں ہوتا جس طرح عادل خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوتا تھا، اور اسی دور کے غریبوں اور فقیروں کو کوئی اسی طرح پیش نہیں آتے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش آتے تھے۔ سامعین کرام، اگر ہم وہ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم وہ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اگر ہم مسلمانوں کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آج سے 1400 صدی پہلے کے مسلمان تھے، تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی میں ہمارا علاج ہے اور اسی میں ہمارا کامیابی ہے۔ اپنے باتیں شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اپنے ہر عمل میں ہم سجا لیں ان کی سنت کو، اگر اپنے ہر عمل میں سجا لیں ہم ان کی سنت کو، تو یہ تبتا ہوا صحرا گل و گلزار ہو جائے۔ الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو، الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو کہ رخ اپنا بدلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔